اللہ رب العزت اپنے حکم سے میرے جسم کے اندر روح ڈال دیں گے اور میں درود شریف سنوں گا انشاءاللہ۔ آخر میں آپ کو ایک بہت سی بہترین وظیفہ بھی بتاؤں گا، جس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت انسان کے حالات بہتر بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تعرض صلاتنا، ہمارا درود شریف آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ قبر میں چلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے زمین کے اوپر انبیاء کے جسم کو، کہ وہ انبیاء کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اور جمعے کے دن بالخصوص کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جمعے کا دن ہے، ہمیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتن، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، اس کے 10 درجے بلند فرمائیں گے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ عزیز طلبہ، کتنا آسان کام ہے یہ یاد کرنا۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں۔ آپ اندازہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، نزع کی حالت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ملک الموت آئے ہیں، آپ کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ جا کے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ کیا میرے بعد میری امت کے ساتھ سختی کا معاملہ تو پیش نہیں آئے گا؟ جبرائیل علیہ السلام گئے اور اللہ رب العزت سے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد واپس آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب کو کہہ دینا جا کر کہ آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اندازہ کریں، آخری وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود شریف پڑھ سکیں، اور درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر ہم نماز والا درود شریف لے لیں، اس کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ لگتا ہے۔ اگر ہم دوسرے درود شریف کی بات کریں تو اس کو پڑھنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا لینا، جیسے پہلے انبیاء کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی قوموں نے ان کی قبر کو عیدگاہ بنا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اور میں مجھ تک فرشتے درود شریف پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص میری قبر پہ آ کر درود شریف پڑھے گا، میں اس کو خود سنوں گا، اللہ رب العزت اپنے حکم سے میرے جسم کے اندر روح ڈال دیں گے اور میں درود شریف سنوں گا۔ میرے دوستو، اس درود شریف پڑھنے سے انسان کا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز نہیں مانگی جا سکتی۔ انشاءاللہ آخر میں آپ کو ایک بہت سی بہترین وظیفہ بھی بتاؤں گا، جس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت انسان کے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے درود شریف نہ پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود شریف کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے پڑھیں کہ اللہ رب العزت ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہے ہیں، لیکن ہم حضور پر رحمت کی دعا اس لیے کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی رسول پر درود بھیجیں۔ ایک تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم درود شریف پڑھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت تو نازل ہو ہی رہی ہے، ہم اپنا حصہ ڈال کر گویا کہ انگلی کٹا کر شہیدوں کے صف میں شامل ہونے والے بن جائیں۔ اس کی مثال حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ اپنے بیٹے کو تحفہ دے رہا ہو، تیسرا کوئی وزیر جا کے کہے، اپنے بیٹے کو آپ یہ تحفہ دے دیں، آپ کا بیٹا اس تحفے کا مستحق ہے، بہت اچھا بچہ ہے آپ کا بیٹا، تو بادشاہ اس بات
بادشاہ اس بات سے خوش ہو جائے گا اور کہے گا میری مرضی کی بات اس وزیر نے کر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ خوشی کے اندر اس وزیر کو بھی کچھ عطا کر دے، اسی طرح ہم بھی انگلی کٹا کر اپنا نام شہیدوں کی صف میں شامل کر دیں تاکہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو جائے۔ آخر میں آپ کو ایک مجرب وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی آخری روایت ہے، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسے کلمات ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے میزان میں بہت زیادہ وزنی ہے۔ وہ شخص فجر کی سنتوں کے بعد یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کے چیک کریں، انشاءاللہ تعالی ان قریب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔